قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ بنی نوح انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں مختلف پیرائے میں بیان ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اس قصے کا آغاز کیسے ہوا۔ پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا، جن کی ہر نسل پہلی نسل کی جگہ لے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کی خبر دی۔ جس طرح کسی بھی عظیم کام کو وجود میں لانے سے پہلے خبر دی جاتی ہے، اب فرشتے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں مزید معلومات اور اس کی حکمت جاننے کے خواہش مند تھے۔ اس لیے انہوں نے عرض کی، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے؟ اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا تھا، نہ بنی آدم کے مقام و مرتبے کا انکار مقصود تھا، اور نہ انہیں انسانوں سے حسد تھا جیسے کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، بلکہ اس سوال کا مقصد محض اس کی حکمت معلوم کرنا اور مزید معلومات حاصل کرنا تھا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ صورتحال پیش آنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے آدم علیہ السلام سے پہلے زمین میں آباد ہونے والی مخلوقات مثل جنات کے حالات دیکھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، جن حضرت آدم علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے سے زمین پر آباد تھے، انہوں نے قتل و غارت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، جنہوں نے ان فسادی جنوں کو سمندروں کے دور دراز جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ اس تجربے کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے، ہم میں سے کوئی بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اگر انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں تو ہم موجود ہیں، جو دن رات کسی بھی کوتاہی یا اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی مجھے ان کی تخلیق کی وہ حکمت معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ ان میں نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء اور نیک لوگ پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت واضح فرمائی اور آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اس سے مراد ان چیزوں کے نام ہیں جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، یعنی وہ تمام چھوٹی بڑی اشیاء جن سے روزمرہ زندگی میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے، مثلا انسان، حیوان، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ اور تمام جانور اور انسانوں کے نام وغیرہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اللہ نے انہیں رکابی اور ہنڈیا کا نام بھی سکھایا، ہر جانور، ہر پرندے اور ہر چیز کا نام سکھایا۔ حضرت سعید بن جبیر، قتادہ اور دیگر علماء رحمۃ اللہ علیہم نے بھی یہی فرمایا ہے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے نام سکھائے۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کی اولاد کے نام سکھائے۔ زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ انہیں چھوٹی بڑی اشیاء اور ان کے افعال اور حرکات کے نام سکھائے گئے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے کہ اگر ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں تو اس مشکل مرحلہ سے نجات مل جائے۔ چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے جد امجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش فرمائیے تاکہ ہمیں اس مرحلہ سے نجات نصیب۔ آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ جو مخلوق بھی پیدا فرمائے گا ہمارے پاس اس سے زیادہ علم ہوگا۔ چنانچہ ان کی اس بات پر، اس سوچ پر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، تو ہی پورے علم و حکمت والا ہے۔ اے اللہ تو پاک ہے، کوئی بھی علم تجھ سے حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو تو نے اسے سکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم نے ان کے نام بتائے تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیوں، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ رکھتے ہو سب مجھے معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے تھے جو فرشتے اپنے سوال کے ذریعے ظاہر کر رہے تھے، جیسا کہ فرشتوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں وہ مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے، اور جو تم چھپاتے سے مراد یہاں ابلیس کا اپنے دل میں تکبر کا جذبہ رکھنا اور آدم علیہ السلام سے افضل ہونے کا خیال ہے۔ حضرت سعید بن جبیر، مجاہد، سدی، ضحاک، ثوری اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے۔